بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم معاونین علی البر کے نام سے ایک صفت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صفت جو ہے ہماری مومنین کی وہ لفظ میں یعنی ایک اس میں صفت کے لفظ میں نہیں بیان کی بلکہ جملوں میں بیان کی ہے، تو میں نے اس لیے پھر خود اس کو بنا لیا ہے معاونین علی البر، یعنی نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے۔ بر کے بارے میں بات کر چکا ہوں، یہ نیکی پر قائم رہنے کی وفاداری کا نام ہے۔ یعنی آپ نیکی یعنی کہنا بڑا مشکل ہے اس کو کہ ہم نیکی کے وفادار ہو جائیں، اس کو بر کہتے ہیں۔ نیکی کے وفادار، نیکی کے لیے وفادار ہو جائیں، یعنی جس طرح ہم کہیں کہ میں وعدے کا وفادار ہوں تو وعدہ نہیں توڑا، اس طرح نیکی کو اپنا کے رکھنے کی ایک جو تمنا ہے وہ بر ہے۔ تو اب جو بر ہے نیکی، اس کا وفاداری والی نیکی یا پکی نیکی یا سچی نیکی، یہ اس کو مفاہیم جو ہیں وہ ادا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ تو معاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تو نیکی اور تقوی کے اوپر ہم نے تعاون کرنا، یہ بہت عجیب و غریب وصف ہے۔ یہ جو وصف ہے جب یہ صحابہ میں آیا تو صحابہ بن گئے، اور جب ہم میں سے نکل گیا تو ہم مومن نہیں رہتے، ہمارے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی بحیثیت قوم ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ موجود ہونا تو ایک الگ بات ہے، اس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ گھر میں، محلے میں، عدالت میں، حکومت میں، قوموں کے بیچ میں، انٹرنیشنل لیول پہ، ہر جگہ ہم اس سے محروم ہیں، اور شاید اس وقت ساری دنیا ہی ایسی ہے۔ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میں اپنی قوم سے واقف ہوں، تو یہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو شامل کر کے، کیونکہ مجھے اپنی قوم کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی ہے جتنی اپنے ساتھ ہے، تو میں گویا اس درد میں پوری طرح شریک ہوں کہ ہم تعاونوا علی البر والتقوی والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہوں، ہمسائے کے خلاف ہو جاتا ہوں، خواہ ہمسایہ درست ہو میرا بھائی غلطی پر ہو، تو یہ دور جاہلیت کا تعاون ہے۔ اسلام چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نیکی اور بر میں ساتھ دوں، خواہ اپنے بھائی کے خلاف دینا پڑے اور ہمسائے کے حق میں دینا پڑے، دشمن کے حق میں دینا پڑے اور اپنے بھائی کے خلاف دینا پڑے۔ یہ ہے تعاون علی البر۔ بہت مشکل منزل ہے، لیکن یہ ہمیں اپنانی ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم اتنے ظلم ڈھاتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر بیوی کے حق میں شوہر ماں پر ظلم کر جاتا ہے، ماں کے حق میں بیٹا اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھا جاتا ہے، تو یہ بر نہیں رہا، تقوی نہیں رہا۔ اگر بیوی حق پہ ہے تو بیوی کا ساتھ دینا ہے، اور ماں کو احترام کے ساتھ اختلاف کرنا ہے ماں کے ساتھ، اور اگر ماں حق پر ہے تو ماں کا ساتھ دینا ہے، اور بیوی کو شفقت کے ساتھ سمجھانا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ لازمی بات ہے، وگرنہ ہم مجرم ہیں۔ تو تعاون علی البر والتقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری بیوی غلط ہے اور میری والدہ ٹھیک ہے تو میں نے والدہ کا ساتھ دینا ہے، اور میری والدہ غلط ہے اور میری بیوی ٹھیک ہے تو میں نے بیوی کا ساتھ دینا ہے، لیکن رشتوں کا جو بھی معاملات ہے اس کو حکمت کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ حکمت کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ مومن فراست والا ہوتا ہے، وہ اولو الالباب میں سے ہے، وہ نہایت عقل کے ساتھ، نہایت حکمت کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگر رمضان کے اس جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس کے بعد ٹائم بچ گیا تو اس میں حکمت والی جو مومن کی صفت ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی، تو مجھ سے خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ میں نے تقوی اور نیکی کے کام میں ساتھ دینا ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور میں نے حق تلفیوں، ناانصافیوں، گناہوں میں ساتھ نہیں دینا، نہ زیادتیوں میں ساتھ دینا۔ بر اور تقوی اور اسم اور عدوان لف و نشر مرتب ہیں، بہت خوبی کے ساتھ آیا ہے۔ بر جیسے میں نے بتایا کہ وفاداری ہے، حقوق کی وفاداری، تعلقات کی وفاداری، عہد معاہدے کی وفاداری، خدا کی بندگی کی وفاداری، شریعت کی وفاداری، اور اسم اس کا الٹ ہے کہ آپ نے شریعت کے بھی خلاف چلے گئے، آپ نے رشتے بھی توڑ ڈالے، اپنے حقوق بھی پامال کر ڈالے،
آپ نے عدل و انصاف اور اخلاقی اقدار کو بھی پامال کر ڈالا. یہ اسم ہے. اور بر اور اسم کا مقابلہ ہے. بر اور اسم ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. تو کہا کہ بر میں ساتھ دینا ہے، اسم میں ساتھ نہیں دینا. تقوی پرہیزگاری ہے اور عدوان حدود سے تجاوز ہے. یہاں بھی موازنہ ہے کہ حدود کے اندر رہنا ہے. میں نے کوئی حدود نہیں پھلانگنی ہے. میں نے خدا کی بنائی ہوئی، سوسائٹی کی بنائی ہوئی، میری عقل و فطرت کی بنائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہنا ہے. اور عدوان اس سے آگے جانا ہے. چنانچہ یہ ظلم اور زیادتی اور جتھے بندی اور بغاوت اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اس طرح کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کاموں میں ساتھ نہیں دینا، نہ عدوان میں نہ اسم میں، بر اور تقوی میں ساتھ دینا ہے. تو اب میں ایک عجیب سی مثال دینے لگا ہوں جو کہ فرض کر لیجئے انڈیا حق پہ ہو، پاکستان نہ حق پہ ہو، کیا کریں گے؟ باپ حق پہ ہو اور میرے باپ کا دشمن نہ حق، میرا باپ نہ حق ہو اور میرے باپ کا دشمن حق پہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ میرا دشمن حق پہ ہو اور میں نہ حق پہ ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا نے آ کر کھڑا کر دیا ہمیں کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، رشتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ بر اور تقوی کو دیکھنا ہے. تو بر اور تقوی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. جو بر پر ہے، جو تقوی پر ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. باقی اللہ اللہ خیر صلاح. صحابہ کے اندر یہی وصف تھا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آ گئے، اپنی ماں کو چھوڑ کر آ گئے، اپنا کاروبار چھوڑ کر آ گئے. کس کی خاطر؟ بر اور تقوی کی خاطر. جس دن ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی، ہم بھی صحابہ کی طرح دنیا کو راہ دکھانے والے بن جائیں گے. لیکن جب تک یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نیکی کا، اس عمل کا ایک اور بڑا اہم کردار ہے جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر میں یہ اپنا لیتا ہوں کہ میں نے نیکی پر ساتھ دینا ہے، برائی پر ساتھ نہیں دینا، اور میرا بھائی مجھ سے برائی کرنے آ گیا ہے دوسرے بھائی کی، اور میں اگر اس کو کہہ دوں کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگ رشوت لینے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں ساتھ دوں گا، بلکہ میں بتاؤں گا کہ تم غلط کام کر رہے ہو. تو جس دن یہ فضا پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کا برائی میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، مسلمان امت میں انقلاب آ جائے گا. یہ معجزہ ہوگا. جس دن ہم اکثریت میں یہ چیزیں اختیار کر لیں گے تو سوسائٹی دیکھیے کہاں پہنچے گی، ناقابل یقین حد تک بہت اعلیٰ جگہ پہ چلی جائے گی. تو معاشرے کو خرابیوں سے پاک کرنے کا بھی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ جو تعاونوا کا لفظ ہے، اس کو میں نے یہاں اہمیت دی ہے، اس آیت کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت پہلے بھی زیر بحث آ چکی ہے ناصر غالباً جاہدو کے سلسلے میں، مجاہدین کی جو صفت ہم نے پڑھی تھی. تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور جنہوں نے جد و جہد کی اپنے مال اور اپنی جانوں سے، یہ بھی مجاہد ہیں. اور جنہوں نے پناہ دی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے. آگے یہ فرمایا کہ اولائی کا بعض ہم اولیاء و بعض، یہ مہاجرین اور یہ انصار مل کر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی والے ہیں. تو مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، یہ ان کے نیکی پر تعاون کر رہے ہیں اور یہ ان کی نیکی پر تعاون کر رہے ہیں. تو یہاں جو مثال بنی وہ مواخات مدینہ ہے. تو مواخات مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دینے والے کون ہیں؟ تعاونوا علی البر ہیں. اور مجاہدہ کر کے آنے والوں کی مدد کرنا تعاونوا علی البر ہے. اور پھر آگے جو فرمایا کہ جو ہجرت کر کے نہیں آئی تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو ہجرت کر کے آئیں گے ان کو جو تمہاری مدد پڑے گی، جس چیز کی ضرورت پڑے، پیسے کی پڑے، پناہ دینے کی پڑے، کاروبار کرانے کی پڑے، تم وہ کرو گے. تعاونوا علی البر کی ایک شاندار مثال ہے. اور مواخات مدینہ کی صورت میں وہ باہم دیگر بھائی بن گئے تھے. تو یہ مثال ہماری زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے کہ ہم نیکی میں تعاون کرنے والے بن جائیں. کوئی آدمی ایمان کی خاطر اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے آ گیا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں. رشوت سے بچنے کے لیے آ گیا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں. وہ مانگنے سے بچنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں. تو نیکی اور بر کے کاموں میں جو تعاون ہم کر سکتے ہوں وہ کرنا ہے. یہ اس لیے کہ اولائی کا بعض ہم اولیاء و بعض،
یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اسی چیز کو لیا ہے، المومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء و بعض، یہ سارے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، یامرون بالمعروف۔ تو جب مجھے کوئی غلط کام کرنے لگتا ہوں تو یہ سارے آ جاتے ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ایسا نہیں کرنا تم نے، سارے ہی آ جاتے ہیں، یامرون بالمعروف، وہ میری مدد کرتے ہیں، بھئی غلط کام ہے اس میں نہ پڑو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر میرا پورا معاشرہ میرا ساتھ دے رہا ہو، میں مانگنے نکل رہا ہوں اور میرے بھائی کو پتہ چلا ہے کہ بھئی گھر میں روٹی نہیں اور میں مانگنے جا رہا ہوں، تو بھاگا آئے کہ نہیں نہیں بھائی ایسا کام نہیں کرنا، روٹی میں دے دوں گا، یا آؤ مل کر کچھ کرتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، آج کی روٹی مل کر کھا لیتے ہیں آدھی آدھی، کل مل کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کی وہ منزل ہے جو آتی ہی اس وقت ہے جب ہم بعضهم اولیاء و بعض بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میرا پاؤں پھسلے تو پورے معاشرے کے ہاتھ سہارا دینے کو موجود ہوں، آپ کا پاؤں پھسلے تو سارے لوگ میرے ہاتھ سمیت وہاں موجود ہوں۔ یہ بعضهم اولیاء و بعض کی وہ منزل ہے جو ٹارگٹ ہے، آئیڈیل ہے جو اللہ نے رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم اس وقت اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ کے ہاں ایسا ہی تھا، اور اسی سے بھائی چارہ، مواخات، ملنا جلنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا بھئی فلاں صاحب فوت ہو گئے، کچھ جنازے کو گیا ہے، سارے لوگ خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جی میں گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ فلاں بیمار تھا، کوئی گیا ہے، سارے لوگ خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جی میں گیا تھا۔ اس طرح آپ نے 7 چیزیں پوچھیں اور ابو بکر صدیق سب جگہ گئے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر 7 دروازوں سے جنت میں جائے گا۔ تو یہ وہ بعضهم اولیاء و بعض کی جو منزل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اب جو یہ بات تو میں نے تعاون کے پہلو سے چند آیتیں پیش کی تھی، اب چند آیتیں بر اور نیکی کے پہلو سے۔ بر اور نیکی میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی، جب بھی اللہ نے فہرست بنائی ہے تو عدل سب سے پہلے رکھا ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اگلی 2 چیزیں وہ بڑی نیکی لگ رہی ہوتی ہیں، یعنی اپنے عزیزوں کو مالی طور پر مدد کرنا اور احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عدل سے ہوتا ہے۔ تو پہلا نمبر ہے عدل کا، تو یہ سب سے بڑا حق ہے دنیا کا، یا سب سے بڑی بر ہے جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ وہ قائم ہو۔ تو فرمایا کہ ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اس لیے کہ تم اللہ کے گواہ ہو، ولو علی انفسکم، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اول والدین، تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیًا او فقیرًا، اور یہ تب بھی ہو کہ جب وہ غریب ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ غریب کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، باپ کے خلاف کرنا ہے، ہونا چاہیے اگر عدل وہی ہے۔ غنی کے مقابلے میں کرنا ہے اور غریب کے بارے میں کرنا ہے تو ہونا چاہیے کہ جو حق ہے اس کے مطابق۔ فاللہ اولیٰ بہما، فقیروں اور امیروں دونوں کے لیے اللہ زیادہ حقدار ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کیا کرو۔ جاہل کے اوپر کل ہم نے جو نشست میں بات کی تھی وہ ہوا کی تھی، تمناؤں کی تھی۔ تو فلا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ لگا کرو، اس طرح سے کہ ان تعدلوا، کہ تم عدل کرنے ہی سے رک جاؤ۔ تو خواہش کی پیروی میں عدل سے نہیں رکنا، ورنہ جاہل ہو جاؤ گے، اور اگر عدل قائم کرو گے تو معاونین علی البر ہو جاؤ گے۔ تو ایک فقیر عدالت میں پہنچ گیا ہے، اس نے کہا جی کہ فلاں امیر آدمی نے میری چیز چھین لی ہے، آپ حق جانتے ہیں، آپ فقیر کے حق میں گواہی دیں گے تو کیا ہو گیا؟ تعاونوا علی البر ہو گیا، اور آپ نے حق قائم کر دیا۔ آگے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم حق میں تروڑ مروڑ کرو گے یا اپنے آپ کو بچاؤ گے اس گواہی دینے سے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، کل پکڑے جاؤ گے۔ تو گویا صرف گواہی نہیں دینی ہے، بھاگنا بھی نہیں ہے، تو ورنہ تعاون نہیں ہوگا نا۔ تو تعاون علی البر کے لیے تو جانا پڑے گا، گواہی دینی پڑے گی، حق کو ایسے ہی پیش کرنا پڑے گا، اس کو توڑا مروڑا نہیں جا سکتا۔
اب آگے قومی عصبیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. قومی عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے لیے جذبات، تعصبات، محبت، اس کے لیے جان دینے کا جذبہ، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ، یہ بہت پازیٹیو، بہت بڑی اقدار ہیں. لیکن یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ حق مارا جا رہا ہوتا ہے دوسروں کا. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. یاد کرو جب کافروں کے دلوں میں حمیت جاگ اٹھی تھی، وہی جاہلیت والی حمیت. جاہلیت والی حمیت کیا ہے؟ حمیت غیرت کو کہتے ہیں، اور انا کو، اور اس بات کو کہ بھئی میری عزت حد تک قائم رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ لوگ اپنی انا کی خاطر، قوم کی خاطر، قبیلے کی خاطر، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے قومی تعصب کے ساتھ دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے خلاف بھی یہ معاملہ ہوا، صحابہ کے خلاف بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں میں یہ حمیت جاگ اٹھی، تو میں نے اپنے رسول پر سکینت اور اپنے رسول کے ساتھیوں پر سکینت نازل کر دی. کیونکہ ادھر اگر حمیت ہے تو ادھر بھی حمیت جاگ سکتی تھی، تو اس کو پرسکون کر دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلْمَةَ التَّقْوَى. تو حمیت جاہلیت کی بجائے کیا چیز کے اوپر زور کر دیا؟ کلمۃ التقوی. تعاونوا علی البر والتقوی. تو اب یہ تقوی پر قائم رہنا ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حمیت جاہلیت کو، جو قوم کے لیے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے کا نام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند کیا ہے اور اس کو حمیت الجاہلیہ کا نام دیا ہے. یہ جاہلیت وہی ہے جو ہم نے کل کے نشست میں بات پڑھی تھی. تو یوں ہم نے آج جو بات سمجھی ہے وہ یہ کہ دشمن حق پر ہو تو دشمن کا ساتھ دینا ہے، سجن حق پہ ہو تو اس کا ساتھ دینا ہے، نہیں تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. کسی کو اپنا ایمان بچانے کے لیے، کسی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے، کسی کو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہمارے سہارے کی اگر ضرورت ہے تو وہ سہارا دینا ہے. اگر ہم اپنے اس تعاون کو جاری رکھیں، نیکی پر، تقوی پر، اور عدوان اور ظلم کے خلاف تعاون نہ کریں، تو ہمارا معاشرہ بھی پاک صاف ہو جائے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.